بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپا۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی کے ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے جن سے بہت سے لوگ آج بھی آشنا نہیں ہیں۔ جناب، میرے جو صحافت میں جو استاد تھے انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کسی سے جب گفتگو کریں تو آپ صاحب استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ تو ہے، تو میں تو آپ کو ظاہر ہے آفتاب صاحب یا آفتاب شیرپا صاحب ہی کہوں گا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک سرونگ ملٹری آفیسر اور اس کے بعد کیا کوئی مجبوری تھی، آپ کا شوق تھا، کوئی حالات ایسے بنے کہ آج آپ سیاست میں ہیں؟ سیاست میں نہ ہوتے تو شاید پاکستان کے آرمی چیف ہوتے، مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ہوتے، چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر ہوتے۔ تو یہ فوج سے سیاست تک کا سفر، اور وہ بھی بڑی ارلی ایج پہ، اس حوالے سے بتائیں گے؟ بہت شکریہ ابرار صاحب، آپ کے ساتھ 35 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے، قربت رہی ہے، اور بہت آپ کا احترام ہے، اور آپ کی جرنلسٹک جو ایتھکس ہے اس کا بھی میں قائل ہوں۔ آپ نے بڑی ہمت کی ہے ساری عمر جرنلزم میں، تو اس لحاظ سے آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا میرے لیے اعزاز ہے۔ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، تو جب میں فوج میں گیا تو اس وقت بھی بس بائی چانس، مجھے اتنا وہ نہیں تھا، ایڈورڈس کالج میں تھا، وہاں سے پھر اپلائی کی اور کوارٹ چلا گیا اور سلیکٹ ہو گیا۔ تو فوج میں بس ان دنوں میں پھر یہ لڑائی چھڑ گئی 65 وار، تو ہمارے جو کورس تھے وہ جلدی انہوں نے وہ کم کر دیا، ڈیوریشن کم کر دیا، اور فوج میں چلے گئے۔ بس جب گئے یونٹ میں تو ابھی فیلڈ میں ہی تھے، تو 10 سال 12 سال گزارے میں نے۔ وجہ یہ تھی کہ 8 فروری کو 1975 حیات محمد خان شیرپا شہید ہو گئے کا واقعہ ہوا۔ میں اس وقت فرنٹیئر کورٹ پشاور میں سٹاف آفیسر تھا، ان کے ساتھ جو جرنیل تھے وہاں پر بریگیڈیئر تھے۔ آپ میجر تھے اس وقت؟ میجر، ہاں۔ تو یہ واقعہ جب ہوا تو اس نے تو بالکل ہمارے خاندان کو ہلا کے رکھ دیا، اور حیات محمد خان شیرپا شہید میرے بڑے بھائی تھے، اور ینگسٹ ایور گورنر، اور ہماری قربت بھی اس لیے تھی کہ وہ مجھ سے بڑے تھے۔ ہمارے والد صاحب، میں جب 4 سال کا تھا وہ فوت ہو گئے تھے، تو ہماری آپس میں بہت قربت تھی، اور بلکہ میں اس کو ایک بڑا اپنا وہ سمجھتا تھا، اور ہمارے یہ قربت رہی۔ اور یہ سن کے جب ان کی شہادت کا، جب میں گیا ادھر CMH، تو جب لوگوں کو دیکھا، پہلے تو مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زخمی ہیں، ادھر گیا جب لوگوں کے چہروں کو دیکھا تو میں سمجھ گیا۔ میں نے ان کے پھر وہ نہیں دیکھی، باڈی نہیں دیکھی، کیونکہ وہ اتنی سخت نہیں کیا۔ اس سارے سانے کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد یقینی طور پر آپ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، آپ فیڈرل انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، تو آپ یہ جو سارا جو ایک دہشت گردی اس زمانے میں بھی ایک شدید لہر تھی، بہت سے لوگوں کے علم میں نہیں ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی قوتیں، ویسے تو پاکستان میں اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ آج دن تک ہمیں پتہ نہیں چلا، آپ کی اپنی ذات کے اوپر بے تحاشا
سوسائڈ اٹیکس ہو چکے ہیں. تو وہ کون سی قوتیں تھیں, کیا آپ آئیڈینٹیفائی کر پائے اس زمانے میں؟ کچھ لوگ کہتے تھے جی نیشنلسٹ فورسز تھیں, کچھ لوگ کہتے تھے جی کہ شاید کوئی افغانستان سے کچھ لوگ آئے تھے. واٹ واز دی ریزن؟ اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے کہ حیات محمد خان شیرپاؤ ایک پاپولر گورنر, ینگ, انرجیٹک, کوئی ایسے کوئی پولیٹیکل جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بیگیج نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی وجہ بنتی ہے ان کو شہید کرنے کی, آپ کو پتہ چلا ہے اس سارے عرصے میں؟ دیکھیں جی, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حیات محمد خان شیرپاؤ عوام کے ایک لیڈر تھے اور غریبوں کے لیڈر تھے, اور اس نے یہ مختصر وقت میں جو پاپولیرٹی ان کو ملی اور جس طریقے سے وہاں پر بہت سے بڑی سیاسی قوتیں تھیں, ان کے درمیان سے انہوں نے راستہ نکالا, اور جس طریقے سے وہ پاپولر ہوئے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور تو کیا ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی کسی کے ساتھ, ہمارے خاندان کی کبھی دشمنی کسی کے ساتھ رہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آپ, چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ایسے سیاسی اسیسینیشنز ہوئی ہیں, لیاقت علی خان کے ہوئے, ڈاکٹر خان صاحب کا ہوا, بہت سے ہوئے ہیں, تو کسی کا بھی ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو یہ صورتحال اس میں بھی ہے. اس میں ایک ٹریبونل بھی بنی تھی, بلکہ وہ ٹریبونل ادھر ایبٹ آباد میں ہی, جو جن لوگوں کو وہ کیا تھا وہ تو ایبٹ آباد میں ہی ٹریبونل ہوتے تھے. میں جایا کرتا تھا وہاں پر, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا. تو جیسے ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے, کمیشن بن گیا, ٹریبونل بن گیا, اور اس کی فائنڈنگ سامنے نہیں آتی. اگر فائنڈنگ آ گئی لیکن کیا وہ تو وہ ٹرن ہو گئی جو بھی ہے اس وقت. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا ثانیہ تھا, اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس وقت یہ پولیٹیکل دہشت گردی شروع ہوئی تھی, اور یہ ان کے اوپر پہلا حملہ نہیں تھا, اس سے پہلے 2-3 حملے ہو چکے تھے. ایک چارصدم میں ان کی تقریب تھی اور اسٹیج بنا ہوا تھا, وہ ذرا لیٹ ہو گئے, تو جب وہ ادھر پہنچنے سے پہلے اس کو اڑا دیا گیا تھا. ایک ٹیکنیکل کالج میں ان کے اوپر حملہ ہوا. ہمارے گاؤں میں بم کا دھماکہ ہوا, ادھر کسی نے رکھا ہوا تھا. تو یہ ایک سلسلہ شروع تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ہے, اس سے زیادہ میں سے اس پہ بات اور نہیں کر سکتا. اور پھر ان کی شہادت کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ آئیں گے, یا پھر آپ نے انتظار کیا 1977 میں جو کو ہوا ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ کو جو ختم کرنے کے بعد؟ کچھ آپ بتائیں گے کہ پولیٹکس میں اپنے بھائی کی وجہ سے آپ آئے, یا بھائی کی شہادت کے بعد آپ نے یہ بات سوچی؟ جب ان کی شہادت ہوئی اور بھٹو صاحب تھے ادھر نیو یارک میں, ان کو جب پتہ چلا انہوں نے اپنی جو دورہ ہے وہ اس کو کٹ شارٹ کیا, آیا ادھر. تو وہ جب آئے تو ان کے ساتھ ممتاز بھٹو بھی تھے. انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ بات کریں. مجھے الگ کمرے میں لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں آنے. سیاست میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, یہ کوئی بس واقعہ ہوا ہے, اور اس کا ہم تو چاہیں گے کہ کوئی تحقیق ہو, اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس سیاست میں آنے کا. تو اس کے 1 سال بعد, کافی مدت, خیر وہاں جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے, خاص کر پشاور کے دوسری جگہ کے, وہ میرے پاس آیا کرتے تھے کہ آپ آئیں. میں نے کہا نہیں, مجھے نہیں اس لحاظ سے شوق. فوج سے چونکہ یہ واقعہ ہوا تو مجھے اپنے گھر کی مشکلات بھی تھے, فوج سے میں نے وہ لے لی تھی, ریٹائرمنٹ لی. تو پھر جب 1 سال 1.5 سال گزر گیا تو پھر بھٹو صاحب, وہاں پر کنونشن تھی پیپلز پارٹی کی پشاور میں, 2 دن کنونشن تھی. تو وہ گورنر ہاؤس میں تھے, کنونشن یہاں پر گراؤنڈ میں تھی, لیکن وہ اس وقت ہوتے تو مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیں پالیٹکس میں.
تو پھر میں انکار نہیں کر سکا، اور اس کے بعد پھر یہ 76 کی بات ہے. 76 میں پھر میں پولیٹکس میں آیا، پھر بھٹو صاحب شیرپاؤ آئے دوبارہ، اور وہاں پر میرا اعلان کیا انہوں نے کہ ان کو میں وائس پریزیڈنٹ بناتا ہوں صوبے کا. تو یہ پہلا میرا اس کے ساتھ وہ تھا. تو اس کے بعد پھر الیکشنز آئے 77 کے، اور اس میں قومی اسمبلی میں بھی کڑا تھا اور صوبائی میں، دونوں میں جیتا. قومی اسمبلی میں میرے مقابلے میں شہرباز مزاری صاحب تھے، این پی نے ان کو کڑا کیا تھا. ان سے اللہ تعالیٰ نے فضل کی الیکشن جیتا، اور صوبائی اسمبلی میں بھی. تو پھر صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن نے بائیک آؤٹ کر دیا تھا. جی تو وہ 3 دن بعد تھے الیکشن. جی تو وہ اس کا بائیک آؤٹ کی وجہ سے اور آسان ہو گیا تھا. تو جب حکومت وہاں پر بنی تو مجھے پھر وزیر لیا وہاں پر، اور میں لوکل گورنمنٹ کا بھی تھا، انڈسٹریز کا وزیر وہاں پر بنا. اور یہ چند مہینے گزرے تھے کہ اس کے بعد مارشل لاء. تو آپ ظاہر ہے جو بھی اس وقت کے جو پولیٹیشنز تھے، جو پیپلز پارٹی سے جن کا تعلق تھا، وہ تو مانتے نہیں تھے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ریگنگ ہوئی ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اوور کل کیا گیا ہے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ چند نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں ہائنڈ سائٹ؟ ابھی میں آپ کی اپنی نشست کی بات نہیں کروں گا، اوور آل آپ سمجھتے ہیں کہ 1977 کے جو نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز تھے ان میں دھاندلی ہوئی تھی؟ دھاندلی جیسے آپ نے کہا 2-4 سیٹوں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوں گے، پورے پاکستان میں نہیں ہوئے، لیکن وہ تو پوری ایک سازش تھی. مجھے یاد ہے میں نے اظہر خان کا بیان الیکشن سے پہلے، ایئر مارشل اظہر خان کا بیان تھا کہ اگر ہم یہ الیکشن ہار بھی گئے تو تب بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے کسی صورت میں. تو وہ تو ایک پلان تھا بھٹو کو ہٹانے کا. جس طریقے سے انہوں نے 1 سال پہلے الیکشن کرائے وہ بھی ایک سازش تھی. اور اس لحاظ سے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اس وقت آپ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہیں، ابھی الیکشن کروائیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا. یہ ایک حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ان کو مشورہ دیا گیا تھا، ان کو باور کرایا گیا، کوشش کی گئی تھی. اور اس کے فوراً بعد ہی یہ پی این اے بن گئی. اس سے پہلے پی این اے نہیں بنی بھی تھی. جیسے انہوں نے الیکشن کا اعلان کیا اس کے فوراً بعد ہی پی این اے بن گئی. اور ایک بڑی زمانے میں پھر آئی جی آئی فوری طور پر بنا دی گئی تھی. آئی جی آئی بھی بنی تھی جی وہی بعد میں. پی این اے تو اس وقت نا، یعنی یہ قوتیں جو آئی جی آئی بناتی ہیں، جو اب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم بھی بناتی ہیں قوتیں، کہ نہیں بناتی؟ اگر میں نہیں کرتا نہیں، اگر پی این اے بنا سکتی ہیں کچھ قوتیں، آئی جی آئی بنا سکتی ہیں، پی ڈی ایم اپوزیشن اس کو جو بھی ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب آپ ہینڈ سائڈ میں دیکھیں تو ایک پورا سازش نظر آتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد جب پی این اے کے ساتھ بھٹو صاحب کے مذاکرات بھی ہوئے، وہ بالکل آخری مراحل میں تھے، بالکل وہ تقریباً کامیاب ہو گئے تھے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے ہی مارشل لاء لگا دیا گیا تھا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہ اچھا. اس کے بعد بھی آپ، میں تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت سے ایسے ہمارے ویورز ہوں گے شاید جن کے علم میں نہ ہو، آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی الائنسز میں آپ رہے ہیں. وہ پی ڈی اے کی صورت میں، ایم آر ڈی کی صورت میں، یا اس کے بعد جو بھی ابھی بھی ویری ریسنٹلی پی ڈی ایم. میں درمیان میں جو آپ کا ایک پیریڈ آتا ہے، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے آپ کے بھائی کو نام دیا، شناخت دی، آپ کو اون کیا، اور پھر
ایک ایسے انداز سے آپ کو پارٹی سے نکالا گیا یا مجبور کیا گیا کہ آپ اس پارٹی کو خیر بات کہہ دیں، اس پارٹی کو جس پارٹی کی اس میں آپ کے بھائی کا لہو ہے، خون ہے، آپ کے پارٹی کے کارکنوں کا، اس کے بعد بھی کافی آپ کے اوپر حملے ہوئے، تو وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں آج دن تک یہ پتہ نہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ پارٹی سے الگ ہو جائیں، یا پارٹی سے نکال دیا گیا، یا ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ آپ پارٹی سے دور ہو جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جس پارٹی کے لیے آپ کی بھی بہت سی خدمات ہیں، پارٹی وہ یعنی دونوں طرف سے یہ آپ کا بڑا ایک کارڈیل ایک ریلیشن شپ تھا، لیکن اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی جب بنی تو حیات محمد خان شیرپاؤ شہید بانی رکن تھے اس کے جی، اور ہمارے صوبے میں انہوں نے سب سے پہلے بھٹو صاحب سے رابطہ کیا تھا، اور پھر لاہور میں جب پارٹی مبشر صاحب کے گھر میں جب پارٹی کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور بننے کی وہ انہوں تجویز آئے تو اس میں وہ شامل تھے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے شہادت نوش کی ہے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور اس دوران انہوں نے شہادت کیا، تو یہ ہمارا ایک سرمایہ ہے اس پارٹی میں۔ اس کے بعد انہوں نے شروع میں جتنے سال بھی وہ رہے تو پارٹی کے چیئرمین تھے، اس کے بعد 22 سال میں نے کی ہے چیئرمینی، اور ضیاء الحق کے دور کے دوران تقریباً 5 سال جیل گزارا۔ یہ یعنی ایک یکمشت نہیں، ایک وقت میں نہیں، سلسلے میں مختلف ادوار میں سر ملا کے تو تقریباً 5 سال جیل میں رہے ہیں۔ ان کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی ہم جیل میں تھے، ڈیر خان سب ہمارے صوبے کے جتنے بھی جیل ہیں سب میں نے وقت گزارا ہے۔ تو یہ بذات خود ہماری ایک وہ سب لوگ جو پارٹی کے ورکرز تھے وہ سب ہمارے ساتھ تھے، اور ہم ان کے ساتھ ہی ورکرز کے ساتھ ہی زمینوں پہ لیٹ کے وقت ہم نے گزارا ہے۔ تو یہ سارے چیزیں، اور پھر جب یہ 2 دفعہ حکومت بنی تو وہ بھی اتنا آسان تو نہیں تھا وہاں پر حکومت بنانا۔ پہلے دفعہ بھی ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ہم اکیلے میں حکومت بنا سکیں، وہ تو ہم نے مذاکرات کیے اور حکومت بنی، پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ تو اس حد تک گئے کہ بھائی وہ وہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اور اس کے بعد حکومت بنی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم نے پارٹی کے لیے کیا، اور کوشش یہ کی کہ وہاں پر پارٹی کو فروغ ملے۔ یہاں پہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، یہ جو انٹرویو یا چٹ چیٹ ہے ہماری، یہ اس کو ہم 2 حصوں میں کریں گے، اور جو پہلا پارٹ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پارٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔